یہ فراق گورکھپوری کا ایک مضمون ہے، میرا نظریہ شاعری، میرا نظریہ شاعری۔ وہی اسے پڑھتے ہیں۔ شاعری ایک عمل ہے جس میں ظاہری ارادہ نسبتاً کم اور باطنی تحریک زیادہ بروئے کار نظر آتی ہے۔ مجھے شاعری کا شوق کبھی نہیں رہا۔ میں شوق کے لفظ کو شاعری کے سلسلے میں ایک بہت چھچورا لفظ سمجھتا ہوں، اور یہ لفظ شاعری کی توہین ہے۔ ہاں، شاعری کا ذوق البتہ مجھے مناسب فقرہ معلوم ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک لڑکا ہی تھا اور مشکل سے درسی کتابوں میں یا لوگوں کی زبانی مٹھی بھر اشعار پڑھ یا سن سکا تھا، اور خود ایک مصرع بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس وقت میری زندگی میں شاعری شروع ہو گئی۔ طلوع و غروب آفتاب کے مناظر، لہلہاتے ہوئے کھیت، بہتا ہوا پانی، ہواؤں کا لمس، رات کی خاموشی، چراغوں کے جلنے کا منظر، ستاروں کا منظر، گھڑوں میں بھرے ہوئے پانی کا احساس، چولہے میں آگ کی روشنی، پودوں پر کھلے ہوئے پھول، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، لوگوں کے مکان، مکانوں کے سر و سامان، بچپن کے ساتھی، مجھ سے بڑے مرد عورت، چڑیوں کی پرواز اور ان کے چہچہے، ہر طرح کے جانور اور ان کی نقل و حرکت، لیکن خاص کر فطری مناظر لڑکپن ہی سے ایک ناقابل بیان کیفیت میرے اندر پیدا کر دیتے تھے، جس میں ڈوب جاتا تھا۔ جو چیز جتنی مانوس ہوتی تھی اتنی ہی پرحیرت اور پراسرار معلوم ہوتی تھی۔ میری عمر بھر کی شاعری اسی کیفیت اور اسی انتخاب سے پیدا ہوئی، جو کیفیتوں کو معنی دینے یا الفاظ کا جامہ پہنانے کی کوشش کہی جا سکتی ہے۔ بہت سے بڑے بڑے شاعروں کے یہاں الفاظ یا حسن بیان معنی پر حاوی یا مسلط ہو جاتے ہیں۔ میری شاعری میں لفظ و بیان کو مناسب اہمیت ضرور حاصل ہے، لیکن میں نے لفظ و بیان کو معنی بے لفظ اور کیفیت بے لفظ پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس شعر میں معنویت ہے تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بامعنی شعر کوئی معمہ نہیں ہوا کرتا، نہ لال بجھکڑ کے بوجھنے کا چیستان ہوتا ہے۔ معنویت کے معنی پیچیدگی یا الجھاؤ نہیں ہوتے۔ معنویت میں وضاحت اور اشاریت تو ہوتی ہے، لیکن اشکال اور احتمال نہیں ہوتے۔ ایک بچے کی معصومیت میں، ماں کی ممتا میں، انسانوں کے خلوص میں، ان کے دکھ سکھ میں، ان کی خوشی، غم اور اداسی میں، ان کے شعور یا تحت الشعور میں معنویت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، لیکن چالاکی یا تباہی نہیں ہوتی، استادی نہیں ہوتی، کرتب نہیں ہوتا۔ پھر معنویت کہتے کس کو ہیں؟ بہرحال حال کی انگریزی تنقید میں ایک فقرہ استعمال کیا گیا ہے، "دا میننگ آف میننگ"۔ ہمیں چاہیے کہ اس فقرے کو ڈوب کر سمجھیں۔ جہاں تک میں نے معنویت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معنویت جمالیاتی قدروں کا احساس ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کسی چیز، کسی عمل، کسی خیال، کسی کیفیت کی اہمیت معلوم کرنے سے۔ یہ اہمیت اس بات میں نہیں ہوتی کہ کسی چیز میں افادیت یا کارآمدیت، نفع بخشی، کچھ دینے یا کچھ کرنے کرانے کی صلاحیت ہے۔ اسی لیے آسکر وائلڈ نے کہا تھا، "آل آرٹ از یوز لیس"۔ میں نے کلاس لیتے وقت یونیورسٹی کے طلباء کو حسن یا سوندر کا یہ مفہوم بتایا تھا کہ کوئی چیز صرف موجود ہو کر صرف ہونے کی ہمیں انتہائی اطمینان بخشے تو اس چیز کی یہی صلاحیت اس چیز کا حسن ہے۔ ابھی میں نے لکھا ہے کہ کسی چیز کے وجود کی اہمیت کا احساس اس چیز کی معنویت ہے۔ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز محض زبانی یا مکانی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر تہ در تہ بے شمار تہوں کے مناظر و مقامات رکھتی ہے، تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز میں گہرائیاں ہیں جو لامحدودیت کا پتہ دیتی ہیں۔
قطرے میں سمندر، ذرے میں بیاباں، جز میں کل پٹے ہوئے الفاظ بن چکے ہیں، لیکن معنویت کی حقیقت کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ چیزیں نہیں بلکہ ان کی ماہیت یا ان کی روحانیت یا ان کی اندرونیت اور ہمہ گیری میں معنویت کا راز پنہاں ہے۔